दहशत गर्द हैं वो सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं और लोगों को, मासूम शहरियों को बसों से उतार के बेदर्दी के साथ शहीद करते हैं, क्योंकि बलूचियत के नाम पर ज़रूर है लेकिन इनका कोई ताल्लुक नहीं है। मुट्ठी भर दहशतगर्द आसान हदफ ढूंढकर मासूम लोगों को कत्ल करते हैं। किसी बलूच ने किसी पंजाबी को नहीं मारा, दहशतगर्दों ने पाकिस्तानियों को शहीद किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती कहते हैं, कल बलूचिस्तान असम्बली ने दहशतगर्दी की मजम्मत की, आज काबीना भी इन वाक़यात की मजम्मत करती है। वज़रा को इलाकों का दौरा करने की हिदायत कर दी। फैसला अवाम ने करना है कौन आपका खैर ख्वाह है और कौन दुश्मन है। कड़े एहतसाबी निज़ाम पर अमल दरामद इदारे के इस्तेहकाम के लिए लाजिम है। जानिबदारी और इस्तिस्ना की कोई गुंजाइश नहीं। कोई भी एहतसाब के अमल से बालातर और मुस्तस्ना नहीं हो सकता। फौज गैर मुतज़लज़ल अज़्म से मजबूत और कड़े एहतसाब के जरिए इक़दार की पासदारी करती है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका का 2 टोक पैगाम। फोरम का सख्त साइबर सिक्योरिटी इक़दामात के जरिए कौमी साइबर स्पेस के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। आर्मी चीफ ने कहा, पाक फौज दहशत गर्दों, इंतशार पसंदों और जराइम पेशा माफियाज के खिलाफ काम करती रहेगी। कानूनी कार्रवाई में हुकूमत, इंतजामिया और इदारों को जामे ताउन फराहम किया जाता रहेगा। The United States strongly condemns last week's deadly attacks that targeted security officials and civilians. The Pakistani people have suffered greatly at the hands of violent extremist terrorists. The United States and Pakistan have a shared interest in combating threats to regional security, and we will continue to stand shoulder to shoulder with Pakistan in its fight against terrorism. अमेरिका के पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की शदीद मजम्मत। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, पाकिस्तानी अवाम ने इंतहा पसंदों और दहशतगर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया। इलाकाई सलामती को लाहिक खतरात से निपटना अमेरिका और पाकिस्तान का मुश्तरका मफाद है। तवानाई बहरान के हल के लिए पाकिस्तान की मदद करना अमेरिका की तरजीह है। ईरान के खिलाफ पाबंदियों का निफाज जारी रखेंगे। चीन के वज़ीर आज़म आइंदा माह 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आएंगे। ली चियांग 14 अक्टूबर को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। दौरे के पहले हिस्से में चीनी वज़ीर आज़म पाकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पाक चीन ताल्लुकात समेत अहम उमूर ज़ेरे गौर आएंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक चीनी वज़ीर आज़म के दौरे में मुतअद्दिद मुआहिदों पर दस्तखत मुतवक्के हैं। ली चियांग दूसरे मरहले में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे, जो 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। चार दफ़ा सूबाई असम्बली का इजलास मुलतवी हो चुका है। आज 2 तय अक्सरियत वाला वज़ीर आला अपनी सूबाई असम्बली जाने से कतरा रहा है और उनको मैं ये मुतालबा करूँगा कि आप एतमाद का वोट ले लें ताकि पता चल जाए कि सूबे में आपके पास अक्सरियत है या नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास की तारीख 4 बार देकर मुलतवी की गई। मेरे ख्याल में अली अमीन गंडापुर के पास एतमाद के वोट नहीं हैं। वो बुखलाहट में काबीना से लोगों को निकाल रही हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, जब तक मैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हूँ यूनिवर्सिटी की 1 इंच ज़मीन नहीं बेचने दूंगा। खैबर पख्तूनख्वा की जामियात का बुरा हाल है। 26 में वाइस चांसलर ही नहीं है। रस्म डाली हुई है इस मुल्क में कि जी हम गद्दारी की सनद देते हैं और हुब्बुल वतनी की सनद देते हैं। इसको ख़त्म होना चाहिए। हम लोग अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में हम सब इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। हम चाहते हैं कि ये मुल्क जो है ये पन पे ये आगे बढ़े, तरक्की करे। मुल्क को बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं। हुब्बुल वतनी और गद्दारी के सर्टिफिकेट देना बंद करना होंगे। हम सब मुहिब्बे वतन हैं और चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन कहते हैं, पार्टी तर्जुमान की हैसियत से पाकिस्तान और बैरून मुल्क सहाफ़ियों से राबता रखना जिम्मेदारी है। किरण थापड़ा एक मुतदिल सहाफ़ी हैं, उनके साथ भी राबते में था। सहाफ़ियों से राबते ऐसी चीज़ नहीं जिस पर मुकदमात बनाए जाएं। गिरफ्तारी के दौरान मुझ पर जिस्मानी तशद्दुद नहीं हुआ। कैद का मतलब कैद होती है, 5 स्टार सहूलतें नहीं होती। मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ कहा, PTI का वाज़ेह मौक़िफ़ है, नून लीग MQM PP से डायलॉग नहीं होंगे। महमूद अचकज़ई ने कहा था कि वो चाहते हैं सियासी जमातों से राबते करें। बानी PTI ने अचकज़ई को राबते का मैंडेट दिया है।
آپ کو کیا پتا پچھلے 2 ہفتے پہلے پرائم منسٹر صاحب استعفیٰ دے رہے تھے, صبح بھی ان کی حکومت ختم ہو سکتی ہے, آج پیپلز پارٹی ہاتھ کھینچ لے تو ان کے پیچھے جو ہیں وہ ہاتھ کھینچ لے تو فارغ ہو. 2 ہفتے پہلے وزیراعظم شہباز شریف مستعفی ہو رہے تھے. پروگرام خبر میں رہنما پی ٹی آئی عامر جوگر کا انکشاف, کہا صبح بھی نون لیگ کی حکومت ختم ہو سکتی ہے اگر پیپلز پارٹی یا ان کے اتحادی ہاتھ ہٹا لیں. بہت ساری چیزیں نون لیگ کے کنٹرول میں نہیں. نواز شریف نے جو بات کی اس کے تناظر میں دیکھیں, سب سمجھ آ جائے گا. مقامی تیل استعمال نہ ہونے سے آئل ریفائنریوں کو گنجائش کے بحران کا سامنا. ڈیزل کا سٹاک بلند ترین سطح پر پہنچ گیا. اوگرا کا کہنا ہے آئل ریفائنریز نے ڈیزل سٹاک سے متعلق غلط رپورٹ دی. ڈیزل سٹاک 8.25 لاکھ نہیں 6,64,000 ٹن ہے. اوگرا نے آج تیل کمپنیوں کا ہنگامی اجلاس بلا لیا. پی ایس او کو ستمبر کے لیے 55,000 ٹن کا ایک کارگو مؤخر کرنے کی ہدایت. ذرائع کا کہنا ہے اسمگلنگ کی وجہ سے مقامی ڈیزل کی فروخت میں کمی آئی. عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں ایک دن کے دوران 5% سے زائد کمی ریکارڈ کی گئی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں فیضان عثمان بازیابی کیس کی سماعت. عدالت نے آئی جی اسلام آباد کو بازیابی کے لیے 10 ستمبر تک کا وقت دے دیا. جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیے, گھر سے بندہ اٹھا لیا گیا, ایس ایچ او سمیت کسی کو پتہ ہی نہیں. ایسا لگتا ہے یہ سلسلہ بغیر کسی خوف کے جاری ہے. ہم سب کو پتہ ہے یہ کس طرح سے ہوتا ہے. آج اسلام آباد نے بتایا موبائل فون ٹریک کرنے کے لیے آئی بی او کو لکھ دیا. وزارت دفاع سے بھی رابطہ کیا ہے. گمشدہ افراد بازیابی کیس میں سندھ ہائی کورٹ نے وفاق کے ماتحت اداروں سے 4 ہفتوں میں رپورٹ طلب کر لی. آئندہ سماعت پر جے آئی ٹی سربراہ طلب. عدالت نے بازیابی سے متعلق رپورٹس پر برہمی کا اظہار کیا. جسٹس نعمت اللہ نے کہا 13 سال سے دیکھ رہے ہیں جے آئی ٹی اجلاس میں سب چائے پی کر چلے جاتے ہیں. 70 سال کے بزرگ برسوں سے دھکے کھا رہے ہیں. پولیس ایمانداری سے کام کرتی تو لاپتہ افراد کا مسئلہ حل ہو چکا ہوتا. آج تک یہ طے نہیں ہو سکا کہ شہری کو کس نے غائب کیا. بروقت چلان نہ بھجوانے کا کیس. لاہور ہائی کورٹ نے 2 لاکھ مقدمات کے چلان کی تفصیلات طلب کر لی. مقدمات کا اندراج کمپیوٹرائز نظام سے منسلک کرنے کی ہدایت. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے پوچھا 3,62,000 مقدمات درج ہوئے, پتہ ہی نہیں انہیں زمین کھا گئی یا آسمان. آئی جی بتائیں آپ کے پنجاب میں کیا ہو رہا ہے. آئی جی پنجاب نے کہا 1.5 لاکھ مقدمات ٹریس کر کے چلان مرتب کیے. 2 ہفتے میں مفصل رپورٹ پیش کر دیں گے. کراچی میں تعینات امریکی کونسل جنرل اسکاٹ ابوم کی مزار قائد آمد. بانی پاکستان کو خراج عقیدت پیش کیا. مہمانوں کی کتاب میں تاثرات درج کیے. امریکی کونسل جنرل لیاقت علی خان اور محترمہ فاطمہ جناح کے مزار پر بھی گئے. میوزیم کا بھی دورہ کیا. قائد اعظم کی زندگی سے متعلق نوادرات کو سراہا. امریکی رکن کانگریس ٹام سوزی پاکستان کوکس کے نئے چیئرمین. ذمہ داریاں سنبھالے پر پرجوش. کہتے ہیں پاک امریکہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے لیے کوشاں رہوں گا. نیو یارک میں ڈیموکریٹ رہنما ڈاکٹر آصف ریاض قدیر اور تنویر احمد سے ملاقات میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا. ڈاکٹر آصف ریاض قدیر کی دعوت پر نومبر میں دورہ پاکستان کا اعلان. ٹام سوزی نے شیلا جیکسن لی کے انتقال کے بعد کوکس کی ذمہ داریاں سنبھالی ہیں. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا یوم دفاع شایان شان طریقے سے منانے کا اعلان. گورنر ہاؤس میں یوم دفاع کی تقریب کے انتظامات شروع کر دیے گئے. شہدائے وطن کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا جائے گا. کامران ٹیسوری کہتے ہیں شہداء کے قربانیاں فراموش نہیں کر سکتے. تقریب میں شہداء کے اہل خانہ معزز ترین مہمان ہوں گے. جڑاوالا میں محنت کش کی ہونہار طالبہ نے انٹرمیڈیٹ پری انجینئرنگ میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی. سعدیہ بطول کہتی ہیں والدین اور اساتذہ کی بدولت کامیابی ملی.
مستقبل میں ٹیکسٹائل انجینئر بننا چاہتی ہوں. والدین کو بیٹی کی شاندار کامیابی پر فخر, خوشی سے پھولے نہیں سما رہے. مستونگ میں فائرنگ سے صحافی نثار لہڑی جاں بحق. نثار لہڑی کو گھر کے باہر قتل کیا گیا. پولیس کا کہنا ہے صحافی نثار کو زمین کے تنازع پر قتل کیا گیا. ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. لکی مروت کے علاقے نارو خیل میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے پولیس اہلکار شہید ہو گیا. پولیس کے مطابق وقار احمد تھانہ صدر میں تعینات تھا. گھر کے قریب نشانہ بنایا گیا. نوکری سے کیوں نکالا؟ پشاور میں ملازم نے دکان مالک کو قتل کر دیا. پولیس کا کہنا ہے کہ ساختوانی بازار میں برتنوں کے تاجر اور سابق ملازم میں تکرار ہوئی, جس کے بعد ملزم نے فائرنگ کر دی. قاتل کی تلاش جاری. کراچی میں خواتین پولیس اہلکار بھی رشوت خوری میں ملوث. ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل. ایڈیشنل آئی جی کراچی کا نوٹس اہلکاروں کو فوری معطل کر دیا گیا. ایس ایس پیز کو تفصیلی رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت. کمپلین سینٹر میں خواتین اہلکاروں نے متاثر شخص سے 50,000 روپے طلب کیے تھے. ربیع الاول کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویتی ہلال کمیٹی کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہوگا. چیئرمین مرکزی رویتی ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد صدارت کریں گے. کراچی، لاہور، پشاور اور کوئٹہ میں زونل کمیٹیوں کے اجلاس ہوں گے. اسرائیلی فوج کے جنوبی، شمالی اور وسطی غزہ میں وحشیانہ حملے. 43 فلسطینی شہید ہو گئے. صہیونی فوج نے شیخ رودان میں کالج پر بم برسائے. عمارت مکمل تباہ ہو گئی. دیر البلاح میں اسپتال کے قریب بمباری میں 5 بچے زخمی ہوئے. انسدادی پولی مہم کے دوران بھی اسرائیلی حملے جاری. 6 یرغمالیوں کی ہلاکت پر اسرائیلی حکومت کے خلاف تیسرے روز بھی مظاہرے. تل ابیب میں ہزاروں افراد نے ریلی نکالی. وزیراعظم نتنیاہو سے فوری جنگ بندی اور 100 یرغمالیوں کی واپسی کا مطالبہ کیا. پولیس نے درجنوں مظاہرین کو گرفتار کر لیا. روس کا یوکرین کے شہر پولٹاوا میں فوجی انسٹیٹیوٹ پر حملہ. 2 بیلسٹک میزائل داغ دیے. یوکرینی فوجیوں سمیت 51 افراد ہلاک. 270 زخمی ہو گئے. یوکرین کے صدر نے ڈپٹی چیف آف سٹاف کو برطرف کر دیا. کہا حملے کا جواب ضرور دیں گے. امریکی صدر بائیڈن کی روسی حملے کی مذمت. بولے واشنگٹن کیف کو فوجی امداد جاری رکھے گا. بنگلہ دیش میں سیلاب نے تباہی مچا دی. جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 71 تک پہنچ گئی. دارالحکومت ڈھاکہ میں سڑکیں ڈوب گئیں. ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا. ہزاروں ایکڑ پر پھیلی فصلیں تباہ ہو گئیں. لاکھوں لوگ متاثر. سیلابی پانی سے بیماریاں بھی پھیلنے لگیں. اور یو ایس اوپن میں کوارٹر فائنل کے سنسنی خیز مقابلے. امریکی اسٹار پلیئر فرانسس نے بلغاریہ کے کھلاڑی کو شکست دے دی. پہلے کوارٹر فائنل میں امریکہ کے ہی ٹیلر نے جرمنی کے الیگزینڈر کو زیر کیا. دونوں امریکی کھلاڑی دوسرے سیمی فائنل میں آمنے سامنے ہوں گے.